بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات ہیں ان کے حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ عمران خان کا جو سٹانس ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کے لیے جو پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو خریدا۔ ان لوگوں کی لسٹ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان کے ساتھ الائز تھے اور جن کی وجہ سے وہ قومی اسمبلی میں 172 سیٹیں لے کے حکومت بنا پایا۔ تو وہ لوگ بھی اس کانسپائریسی میں شامل ہو گئے۔ پیسے کی خاطر انہوں نے اپنے ملک کو بیچ دیا اور اس کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ پہ ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا ہے۔ میرا سوال ہے کہ ایسے شخص کو کس طرح سے بٹھایا گیا ہے؟ اچھا، کچھ باتیں تو اس کی جو ہے نا وہ غور طلب ہیں۔ ایک اس کی جو بات ہے کہ جو عدالتیں ہیں رات کے 12 بجے تک کھل جاتی ہیں ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جو کہ جس پر کرپشن کے چارجز ہیں، جس پر تقریباً 40 ارب جو پاکستانی روپیز ہے اس کی کرپشن کے چارجز ہیں اور اس آدمی کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے سوالات پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی اٹھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں جیسے جس میں عدلیہ ہے، جس میں پولیس ہے، جس میں بیوروکریسی ہے، تو کیا ان لوگوں کو پاکستان سے پیار نہیں ہے؟ آخر یہ کیوں انصاف نہیں کرتے؟ اور میرا پاکستان کی عدالتوں سے بھی ایک سوال ہے کہ وہ جو کیسز ہیں جو کہ 20-25 سالوں سے آپ کے ڈیسک پر ڈھیروں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں، آخر اس کو کون سالو کرے گا؟ اگر آپ اتنے ہی اچھے ہوں اور آپ اپنے پاکستان کے اتنے ہی ہمدرد ہوں تو جو آپ عدالتیں عمران خان کو نکالنے کے لیے رات کے 12 بجے کھول سکتے ہیں، تو آپ وہ جو کیسز ہیں جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے آپ عدالتوں کو رات کو 12 بجے کیوں نہیں کھولتے؟ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کوسچن مارک ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو جو ہے جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ تو ساتھ میں یہ ہے کہ جو وہ نیب کے جو نمائندے ہیں جو کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو کیس ہے وہ یعنی جو اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے وہ افسران، تو ان کو بھی جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جو وزیر اعظم ہیں وہ شہباز شریف ہے، وہ اپنی فیملی کے اوپر جتنے بھی نیب کے کیسز ہیں سب کو فوری طور پر جو ہے نا وہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہماری جو فیملی ہے وہ دودھ و دلی بالکل جو ہے نا وہ اس میں کلیئرٹی آ جائے۔ تو میرا اگین سوال ہے کہ وہ تمام جو افسران ہیں جو کہ اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں یا وہ جو لوگ بھی یہ تعینات کریں گے، کیا ان کی کوئی بھی پاکستانی غیرت نہیں ہے؟ کیا وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ جو شہباز شریف، نواز شریف اور جیسے یعنی کہ نون لیگ، مسلم لیگ، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں جو لوگ ہیں ان کا ہمیشہ سے ایسا خاصہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی افسر ان کے خلاف کوئی گواہی دینے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی جج، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا بلیک میل کرتے ہیں، ان کی فیملی کو تھریٹ کر کے یا ان کو جو ہے نا وہ مارنے کے حوالے سے۔ تو مجھے پھر اگین ایک سوال آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی فیملی کے تھریٹ کی وجہ سے یا جو ہے اپنی جان بچانے کی خاطر فیصلے ان کے حق میں کر دیتے ہیں، تو ان کا ایمان کہاں پہ جاتا ہے؟ اور اس کے بعد عمران خان نے جو قوم کے ساتھ وعدے کیے کہ میں جو ہے وہ کسی چور و چکے کو اپنے ساتھ ملاؤں گا نہیں، جس میں ایم کیو ایم تھی، کاف لیگ تھی، ٹھیک ہے، جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے وہ تھی، تو اس نے اپنے وعدوں پر کمپرومائز کر لیا جس کی وجہ سے آج اسے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کو اگر غور سے دیکھے
تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو عدالتی نظام ہے، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہیں۔ اور جب کسی انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے تو یہ اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ ان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور دوسرے لمحے وہ ایسے کام کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ہوں، تو آپ ایسے شخص کے متعلق کیا کہیں گے؟ یا وہ ایک لمحے کے لیے کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، جب اس کی فیملی کو تھریٹ کیا جاتا ہے یا اس کو اس کی جان پر تھریٹ کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہے کہ میں اپنے ایمان سے دور چلا گیا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ایسے آدمی کا ایمان کمزور ہے یا ایسے آدمی کے اندر سرے کے ساتھ ایمان ہے ہی نہیں؟ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آج پاکستان کو کسی قسم کا سیاسی، معاشرتی یا سماجی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اور اخلاقی انقلاب یہ بات کہتا ہے کہ انسان اپنے قول و فعل کا پکا ہو۔ یہ جو ہے نا وہ اخلاق کی ایک بہت بڑی شرط ہے، یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے پوری قوم کو معافی مانگنی پڑے گی ان تمام کرتوتوں کے لیے، ان تمام غلطیوں کے لیے جو وہ ماضی میں کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں تجدید ایمان کی طرف آنا پڑے گا۔ اور تیسری بات ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے تربیت کی، کہ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا پڑے گا، ایک دوسرے کا حوصلہ بننا پڑے گا۔ اور وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شخص ہے جو کوئی غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا وہ اس کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ چند باتیں ہیں جس کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح سے پوری کی پوری ایک جو ہے نا وہ قوم تیار ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا قوم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہے؟ قوم کی حالت یہ ہے کہ ہم چند پیسوں کی خاطر امریکہ کے آگے جو ہے نا وہ جھکنے کے لیے تیار ہیں، اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مہنگائی نہیں برداشت کر سکتے، اگر ہمیں کوئی نوکری سے فارغ کر دے تو یہ ہم بات برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ہم ایک لمحے، ایک وقت کا کھانا بھی سیکریفائز نہیں کر سکتے، تو قوم پراپرلی تیار نہیں ہے۔ پھر ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سر فہرست ادارے آتے ہیں۔ میں بھی ایک ادارے سے منسلک ہوں اور میں وہاں پہ کیا دیکھتا ہوں کہ سوائے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، اگر لڑکیوں کی بات کریں تو وہ لڑکوں کو پھانسنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اگر ہم لڑکوں کی بات کریں تو وہ لڑکیوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ جو ہم نے واٹس ایپ اور اس کے بعد یوٹیوب اور ٹک ٹاک جیسی ڈسٹریکشنز ہیں جس میں ہماری نوجوان نسل مبتلا ہے، انہیں پاکستان سے، پاکستان کی آزادی سے، پاکستان کی ترقی سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں۔ تو مجھے یہ بات بتائیں، جب ہم پوری قوم تیار ہی نہیں کریں گے تو ہم کس طرح سے قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ تو میں سب سے پہلے عمران خان سے جو ہے اس سلسلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پہلے لوگوں سے معافی مانگے کہ میں نے اپنی حکومت بنانے کے لیے کچھ اتحادیوں کو جو کرپٹ لوگ تھے اپنے ساتھ شامل کیا۔ اس کے لیے میں پوری قوم سے معافی چاہتا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلوں گا، چاہے میری حکومت کیوں نہ بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے حکومت میں آنا ہے، حکومت کو سنبھالنا ہے، اگر وہی کرپٹ ہوں گے تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی انقلاب آ جائے؟ تو ان لوگوں کو امانت دار بنانا، ان کو سچا بنانا، ان کو راست باز بنانا، ان کو رزق حلال کی طرف مائل کرنا، ان کو جو ہے نا وہ آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جب تک یہ معاملات، یہی وہ تھوڑا سا اختلاف ہے جو میرا تحریک لبیک سے ہے، کہ ہمیں بجائے کہ اشتعال انگیزی کی طرف جانے کی بجائے ہمیں پوری قوم تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ یہ نعرہ تو لگاتی ہیں کہ جب لوگ
جو ہے کریکٹر وائز ٹھیک ہو جائیں گے تو ملک میں آٹومیٹیکلی انقلاب آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے. ابھی تک پاکستان میں کسی قسم کا کوئی انقلاب نہیں آیا، کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ ہے ہی کفر کا نظام. تو اس کی بساط کو الٹنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک لبیک کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، ٹھیک ہے، وقتی طور پر اپنے جو بھی اختلافات ہیں مٹا کر مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں جو یہ سسٹم ہے ڈیموکریسی کا، یہ غلط ہے، اور اس کو چینج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ یہ جو رجیم چینج کا مسئلہ ہے نا یہ بار بار ہوتا رہے گا، تب تک ہوتا رہے گا جب تک یہ جو نظام ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کرتے. یہ ڈیموکریسی ہے، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو کہ مغرب سے ہماری طرف منتقل ہوئی ہے. اس کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، اور اسی لیے یہ مسلط کیا گیا ہے تاکہ پاکستان ہمیشہ کے لیے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. وہ پاکستان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک مسلمان جو ہے نا وہ مملکت ہے، اور ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کبھی پاکستان اگر عثمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا تو یہ مسلمان پوری دنیا پر چھا جائیں گے. تو یہی وجہ ہے، یہی وہ تکلیف ہے مغرب کو، امریکہ کو، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو جو ہے نا وہ آسمانوں کی بلندیوں تک ابھرنے نہیں دے رہا. اور مجھے بڑا افسوس ہے یہاں پہ